بونگیاں مارے خوش رہیں۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ آج کے اس زاویے میں میرا کچھ سنجیدہ انداز اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا، آج کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ زندگی ہلکی پھلکی باتوں سے ہی عبارت ہے۔ ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کچھ سنجیدہ اور گھمبیر قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ لہر بار بار اٹھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ہماری مشکل سے منازل موجود ہیں، جن میں بڑا ہاتھ ان اونچے پہاڑوں کا ہے جو اللہ نے اپنے کمال مہربانی سے ہم کو عطا کر دی ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ K2 پاکستان میں ہے، اور میں ان سب سے اونچا بلکہ کہوں گا کہ جغرافیہ دان اور حیت دان یہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی جو چوٹی ہے اتنی نہیں ہے جتنی K2 کی ہے۔ ہمالیہ سے 2 فٹ یا 2 فٹ سے کچھ اونچا ہے۔ اب K2 کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ناگا پربت ہمارے پاس، راکا پوشی کی چوٹی کے ہم مالک ہیں۔ مجھے بھی آپ کی طرح ان چوٹیوں سے بڑی محبت ہے۔ اوپری منزل یا ان چوٹیوں پر پہنچنے کے لیے جب انسان رخت سفر باندھتا ہے تو ایک ہی ذریعہ استعمال نہیں کرتا۔ پہلے انسان جیپ کے ذریعے پہاڑ کے دامن تک پہنچتا ہے، اب وہاں آپ کو ٹٹو یا خچر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ایک مقام ایسا آئے گا جب راستہ دشوار گزار ہو جائے گا اور پیدل چلنا پڑے گا۔ پھر ایسی جگہ آئے گی جہاں آپ کو رستوں کا استعمال کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اوپر اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ زندگی میں صحت جسمانی اور صحت روحانی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان ایک ہی طریقہ نہیں اپناتا، بلکہ مختلف طریقے اور ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ایلوپیتھک ہے، حکمت ہے، ہومیوپیتھک کا طریقہ ہے، چائنیز ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ کئی سارے تو صبح صبح اٹھ کر قدرت سے کرنٹ حاصل کرتے ہیں، ہم نے چائنا میں دیکھا ہے۔ صبح باہر کھڑو کے ہاتھ ہلاتے ہیں، قدرتی انرجی اپنے اندر سمیٹتے ہیں، بیٹری چارج کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں اور چیزیں ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں۔ بزرگوں، بڑوں اور بابوں نے بھی سوچی ہیں، اور ان کی باتوں کو میرے جیسا آدمی جو چوری چوری سنتا ہے اور سیکھتا ہے، اور ان میں طریقہ روحانیت اور ادویات کا استعمال بھی رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ روحانی ادویات ہیں نا، وہ کہیں فروخت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا بازار یا مرکز نہیں ہے جہاں سے جا کر ڈاکٹری نسخے کی طرح روحانی ادویات لے سکیں۔ ابھی نہ تو گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے، نہ یہ ٹینچر ہوتی ہیں، نہ ہی ان کی ڈرپ لگتی ہے، نہ ہی یہ ٹیکوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا کچھ نہ ہونا سا بھی ہوتا ہے، عجیب سا ہوتا۔ میری اور آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ کوشش اور جد و جہد کرنی ہے۔ یہی ہمیں پڑھایا اور سکھایا گیا ہے۔ لیکن چینی فلسفہ تاؤ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ٹھوس اور نظر آنے والی چیزیں جو بظاہر آپ کو مفید نظر آئے، در حقیقت مفید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی کار نکالتے ہیں اور اسے سڑک پر تیزی سے بھگاتے ہیں۔ آپ کی کوشش اور تیز بھگانا ایک ساکن چیز سے وابستہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ تیزی سے گھومتا پہیہ ایک نہایت ساکن دھرے کے اوپر کام کرتا ہے۔ اگر وہ وڈیرا ساکن نہ رہے، وہ پہیہ گھومنے لگ جائے تو بات نہیں بنے گی۔ اس پہیے کے اندر کا جو میکینزم ہے وہ ساکت ہے۔ اس کوشش اور جد و جہد میں تیزی سے مصروف پہیے کے پیچھے ایک مکمل سکون ہے، خاموشی، استقامت اور حرکت سے مکمل گریز۔ مجھ سے اور آپ سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم تیز چلنے کے چکر میں اپنی روح کی خوشی، خاموشی اور سکون توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سیاست دان بھی چلو بھاگو دوڑو کی رٹ لگاتے ہیں، آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ زندگی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس نے زندگی میں حسن رکھا ہے۔ میرے سامنے پڑی چائے کی پیالی کے در و دیوار کا کنڈا یہ مفید نہیں ہے، بلکہ اس کا خلا مفید ہے۔ لیکن اب کنڈے کو تو نہیں پکڑتے، ہم تک خلا موجود نہیں ہوگا، ہماری انگلی اس کنڈے کے پاس سے نہیں گزرے گی، تو ہم پیالی کے کنارے پہ تو چائے رکھ کے نہیں پی سکتے۔ تو خلا کی اہمیت جو ہے نا، وہ نظر آنے والی بیرونی خوبصورتی سے زیادہ ہے، اہم ہے۔ وہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر خلا کے اندر ہے۔ دیکھیے، ہم کیڑے بکوڑوں کی طرح دیوار میں گھس کے تو نہیں رہتے نا، دیواروں کے درمیان میں جو خلا بنتا ہے اس میں ہم رہتے ہیں۔ تو دیواریں کام کی نہیں ہے، وہ خلا کام کا ہے۔ بس آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ زندگی کے ساتھ شدت کے ساتھ چمٹ نہ جایا کریں، ہر مفید نظر آنے والی چیز کو بالکل ہی مفید نہ سمجھ لیا کریں۔ میں روحانی دوا کی بات کر رہا ہوں جو عام کسی طبیب کے پاس سے نہیں ملتی، یا کسی ملٹی نیشنل لیبارٹری میں تیار نہیں ہوتی۔ یہ دوائیں آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں۔ ان دواؤں کے ساتھ ایسے ہی چلنا پڑتا ہے جیسے بے خیالی میں آپ کھلے رستے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان روحانی ادویات کا نسخہ بھی کسی جگہ سے لکھا نہیں ملتا، یا آپ کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھ کر خود کو طبیعت کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جانے کے انداز میں پوچھنا پڑتا ہے کہ جی میری یہ خرابی ہے، میری یہ الجھن ہے۔ پھر آپ کے اندر کا وجود یا طبیب بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنی ذات سے خامیاں اور خوبیاں پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن کے مرض سے پریشان ہیں، کروڑوں کی دوائیاں ڈپریشن ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اور یہ مرض ایسا خوفناک شکل ہے کہ اچھوت کی بیماری جیسا لگتا ہے۔ اب ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، وہ اسٹریس کو یا ڈپریشن کے مرض کا علاج ڈھونڈنے میں لگے ہیں تاکہ لوگوں کو اس موذی مرض سے نجات دلائی جائے۔ میں نے بابا جی کے سامنے اپنی مشکل رکھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈپریشن کے
مریض کو اس بات پہ تیار کر سکتے ہیں کہ وہ دن میں ایک آدھ بونگیاں مار لے. اب ایسی باتیں جن کا کوئی مطلب نہ ہو، بس بیکار، فالتو. اور جیسے ہم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے، جوہڑ کے کنارے، اس وقت میں چوتھی میں پڑھتا تھا، اس وقت کا پاپ میوزک آج کے پاپ میوزک سے بھی ذرا الگ طرح کا سا تھا. تو بہرحال اگر ہم اس بات کا ذکر کریں کہ بونگیاں، تو ہم سارے تیز تیز یہ گاتے تھے کہ مور پاوے پیل سپ جاویں کھڈنوں، بگلا بھگت چک لیا دے ڈڈنوں تے ڈڈا دیا لکھیاں نو کون موڑدا. مطلب مور ناچتا ہے جبکہ سانپ اپنے سوراخ یا گڑھے میں جاتا ہے، بگلا مینڈک کو خوراک کے لیے اچک کر لے جاتا ہے، اور اسی طرح سب اپنی اپنی فطرت پر قائم ہے، اور مینڈک کی قسمت کے لکھے کو کون ٹالتا ہے. تو ہم کو زمانے کے اس قدر سنجیدہ اور سخت کر چکا ہے کہ ہم بونگی مارنے سے بھی قاصر ہو چکے ہیں. ہم اس قدر عجب طریقے کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ ہم بونگی مار ہی نہیں سکتے. باقی امور تو دور کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیے 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا ہے جب آپ نے ایسا کوئی بے وجہ سے لطیفہ کر کے بے وجہ ہنسے ہوں، فالتو سی بات کر کر آپ نے مزہ لیا ہو. وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر موقع کی مناسبت سے سنایا جاتا ہے. بونگی تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی. روحانی ادویات اس وقت بنتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ہلکا سا نقطہ ہوتا ہے. یہ عام سی چیز ہے، چاہے سوچ کر یا زور لگا کر ہی لائی جائے، خوبصورت ہے. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. تو عقل کو رسیوں میں جکڑ کر نہیں رکھنا چاہیے. جب تک عقل کو تھوڑا آزاد کرنا نہیں سیکھیں گے، ہماری کیفیت ویسی ہی رہے گی جیسے سالوں سے ہے. جناب یہ پروگرام 2000 میں نشر ہوا تھا. بہرحال صوفیاء کرام اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور اس وقت ایک لمبی قطار لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوں گے اور وہ آدمی سے کہیں گے کہ اے بندے، میں نے جو تجھے معصومیت دے کر بھیجا تھا دنیا میں، وہ واپس کر دے اور جنت میں چلا جا. جیسے گیٹ پاس ہوتے ہیں. تو اب جس طرح یہ گیٹ پاس ہے اور اللہ ہر بات، ہر وقت، ہر شخص سے ایک ہی بات پوچھے گا. اب ہم کہیں گے اللہ میاں ہم نے تو جی LLB کر لیا بڑی مشکل سے، جی ہم نے MBA کیا، ہم تو انجینئر ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس تو معصومیت نہیں رہی. لیکن خواتین و حضرات، روحانی دوا میں معصومیت یہ اجزائے ترکیبی یا نسخہ ہے کہ جس کا گھوٹا لگے گا یہ روحانی دوا تیار ہوگی. نسخے میں تھوڑی سی معصومیت درکار ہے. اب اس دوائی کو بنانے کے لیے بوتلیں وغیرہ نہیں چاہیے. اب آپ روحانی دوا بنائیں تو سب سے پہلے تھیلی بنائیں. جیسے بڈھے لوگ سفر کرتے ہیں نا، تو دواؤں کی ایک تھیلی اپنے پاس رکھتے ہیں جس میں بہت ساری کمپنیاں ٹکٹ وغیرہ کے سب لکھے ہوتے ہیں. چیک یور پاسپورٹ وین یور ویزا ارائیول، اور ویلیڈیٹی آف میڈیسنز جو ہیں وہ بیگیج آپ کی دیکھنی پڑتی ہیں. تو آپ کو تھیلی تیار کرنی پڑے گی جس کے اندر 3 نیلے میلے طرح کے پسندیدہ رنگ کے آپ کے کوئی منکے ہوں گے، کچھ تھوڑی گوڑیاں تتلی کا پر، کیکر کا پھل، کوئی چھوٹی تصویر، کوئی آپ کی پسندیدہ، کوئی سورہ رحمان، کوئی تسبیح منکوں والی، کوئی لیمن ڈراپ آپ کا، کوئی کا چاکلیٹ، کوئی ٹافی، کوئی آپ کی ایسی چھوٹی سی من پسندیدہ چیز. تو آپ لوٹ کر اس معصومیت کی طرف آپ آئیں گے. میری پسندیدہ چیز جو ہے وہ تمام انہی چیزوں پہ ہے جو میری تھیلی میں ہوتی ہے. مگر آپ اپنی چیزیں اپنی پسندیدہ تھیلی میں اپنی پسندیدہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. پر یہ تھیلی ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ ہم معصومیت سے اتنے دور نکل گئے ہیں اور اس قدر سمجھدار اور چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کر پیدا کیا تھا وہ ہمارے پاس آج ہے ہی نہیں. ہم نے اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا. خداوند تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، رزق میں دوں گا، عزت و شہرت تمہیں میں دوں گا، اولاد سے میں تمہیں نوازوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم اپنی عقل سے یہ سب چیزیں لیں گے. بتائیے جناب، اسی زون میں ہم تشنج کی کیفیت میں مبتلا ہیں. میرا چھوٹا پوتا اویس اسکول میں پڑھتا ہے. ایک دن اسکول سے آیا بڑا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماما آج اسکول میں کھیلتے ہوئے میرے قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا. میں نے بٹن تو تلاش کیا لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جس سے یہ لگا ہوا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس انتہا درجے کی پریشانیاں اور ذمہ داریاں سکھا دی ہیں. میں نے اسے گود میں اٹھایا اور بٹھا کر بولا بیٹا جب بٹن گرتا ہے نا تو دھاگا نہیں گرتا. اس کی ماں ہنسنے لگی، دیکھو کتنا بے وقوف ہے. میں نے کہا نہیں، بے وقوف نہیں ہے، کتنا معصوم ہے. ہم کتنا بھی بچوں کو سکھائیں لیکن قدرتی معصومیت تو جاتے جاتے ہی جائے گی نا. تو خواتین و حضرات، اس معصومیت کو ہمیں واپس لانا ہے. جب تک وہ ہمیں ملے گی نہیں ہم اپنا علاج نہیں کر پائیں گے. تو جو آپ نے تھیلی بنانی ہے نا، اسے ہر ہفتے میں کھول کر بھی دیکھنا ہے. دیکھیں گے نہیں تو مشکلات دور نہیں ہوں گی. یہ معصومیت کی تھیلی آپ کو سکون فراہم کرے گی، آپ کی معصومیت لوٹائے گی. اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے رسی درکار ہوتی ہے، صرف پیدل چل کر ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں ہوتا جناب. میری خالہ زاد بھائی کی بیٹی جو میری بھتیجی بھی لگتی ہے، اس کی شادی تھی
رخصتی کے وقت تو بیٹی سب سے گلے مل کر رو رہی تھی اور اپنے باپ سے بڑی محبت سے جھپی ڈال کے ملی، اور اس نے اپنے پرس سے کچھ نکالا اور نکال کے پڑیا سے اپنے باپ کو دے دی۔ جب اس کے بعد شادی کے بعد میں ملنے گیا تو میں نے پوچھا کہ تو نے پرس سے نکال کے اپنے باپ کو کیا دیا تھا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تایا کچھ نہیں۔ میں نے کہا میں نے خود دیکھا تھا۔ کہنے لگی تایا ابا میں نے ابو کا کریڈٹ کارڈ انہیں واپس کیا، کیونکہ اب میں نے ایک اور الو پکڑ لیا، اس کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا۔ تو مجھے اس کا وہ معصومیت انداز اور بڑا پسند آیا۔ اب میرے جیسا لالچی ہوتا تو کہتا باپ کا کارڈ بھی رکھ لو، میاں کا کارڈ بھی رکھ لو، ابو نے کیا کہنا ہے۔ تو میں آپ کے لیے تجویز کروں گا کہ ڈپریشن کے مرض کی کسی اور طرح سے گردن نہیں ناپی جا سکتی سوائے اس کے کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 2 عدد بونگیاں ماریں۔ اپنی زندگی سے ڈپریشن اسی طرح دور کر سکتے ہیں، خوب فالتو باتیں کریں، سنجیدگی کو گلے کا ہار بنائیں گے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم اس آرزو کے ساتھ ساری دنیا اور بالخصوص میرے ملک کے لوگوں کو اللہ آسانیاں فتح فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔